السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں سے گزارش ہے کچھ دیر تشریف رکھے، انشاءاللہ درس کے بعد سنن اور نوافل کا اہتمام کریں۔ آج کے درس کا عنوان ہے انشاءاللہ ہمارے بچے اور ہم قرآن اور احادیث کی روشنی میں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ معزز حاضرین، بزرگوں اور دوستو، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف اور توصیف، کبریائی اور بڑائی اسی وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور دیبا ہے جو اس ساری کائنات کا رب العالمین ہے۔ ساتھ ہی درود و سلام واقع نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ساتھیو، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ رہی کہ آپ اپنے ہر واعظ و نصیحت میں ضرور فرمایا کرتے تھے کہ سب سے بہترین کلام اللہ رب العالمین کا کلام ہے، یعنی قرآن مجید، اور سب سے بہترین طریقہ اور راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور راستہ ہے۔ اور دین اسلام میں خود ساختہ اعمال کو، یعنی اپنی طرف سے بنائے ہوئے عمل کو بدعات کہا جاتا ہے۔ ہر بدعات گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کا راستہ دکھلاتی ہے۔ اس مختصر سی حمد و صلوات کے بعد قرآن مجید سورہ تحریم کی آیت کا ایک حصہ پڑھا گیا، جس میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ اے مومنو، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ معزز حاضرین، میں اور آپ یہ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ بچپن کا دور سب سے سنہرا دور ہوا کرتا ہے۔ یہ وہ دور ہوتا ہے جس میں انسان گناہوں کی آلودگیوں سے دور اور فطرت سے بہت ہی زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یہ وہ دور ہوتا ہے جس میں انسان اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوا کرتا ہے۔ اور میں اور آپ اگر بچپن میں اپنے بچوں کی صلاحیتوں کو نکھاریں گے تو وہ مستقبل کے قائد اور رہنما بن سکتے ہیں، کیونکہ عام طور سے بچے اپنے ماں باپ کے بے جا لاڑ و پیار اور بے جا غیظ و غضب کا شکار ہو کر اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین اولاد کی تربیت پر کافی توجہ دیے ہیں کہ ماں باپ کی اہم ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کی نیک تربیت کرے۔ خصوصاً باپ کی ذمہ داری اس معاملے میں زیادہ ہے کیونکہ فطرتاً بچے باپ سے زیادہ ڈرتے ہیں ماں کے مقابلے میں۔ اسی لیے عربی کا ایک مقولہ ہے کہ بچپن میں بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کرنا گویا کہ ایک پتھر پر نقش کرنے کے برابر ہے۔ اور یہ بات بھی میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس طرح بچے صورت اور شکل میں ماں باپ کے مشابہ ہوتے ہیں، ہو بہو اسی طرح اخلاق اور عادات میں بھی ماں باپ کے وہ مشابہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے آج کی جو اخلاقی زوال ہے، یہ والدین کے لیے ایک بہت ہی ابھرتا ہوا سوال ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اکرموا اولادکم واحسنوا آدابہم، کہ تم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرو اور انہیں بہتر سے بہتر اچھے اخلاق سکھاؤ۔ موجودہ دور میں جو بچے دین سے متنفر اور دوری اختیار کر چکے ہیں یا فساد فی الارض کا سبب بن رہے ہیں، یہ ماں باپ کی اسلامی بنیادوں پر تعلیم و تربیت نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے سچ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ او یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اسے یہودی، مجوسی، نصرانی یا جس طریقے سے یا جس تہذیب کو وہ اپنائے ہوئے ہیں، اولاد بھی اسی چیزوں کو اپنا لیتی ہے۔
اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اولاد کی تربیت میں ماں باپ کا بہت بڑا دخل ہے، کہ ماں باپ جس رخ پر رہیں گے اولاد خود بخود ان کی عادتوں کو، ان کے اخلاق کو، ان کے کردار کو اپنائے گی۔ کیونکہ میں اور آپ اگر اپنے فرائض میں کوتاہی برتیں گے تب جا کر ہم اپنی اولاد سے کبھی حسن سلوک کی توقع نہیں رکھ سکتے۔ اگر میں اور آپ اپنی اولادوں سے اسی وقت حسن سلوک کی توقع رکھ سکتے ہیں جب ہم ان کے فرائض ادا کریں گے۔ ایک عبرتناک وہ واقعہ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں ایک شخص اپنے لڑکے کی نافرمانی کی شکایت لے کر حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوتے، کہتے ہیں امیر المومنین میرا لڑکا میری نافرمانی کرتا ہے۔ لڑکے کو بلائے، پھر اس کے بعد نصیحت کیے، ماں باپ کے مقام کو سمجھاتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو مکمل ہوتی ہے، فوری وہ لڑکا سوال کرتا ہے کہ امیر المومنین کیا بچوں پر یا اولاد پر ماں باپ کا کوئی حق نہیں ہے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں کیوں نہیں، اولاد پر بھی ماں باپ کا حق ہے۔ فرمائے وہ کیا حق ہے؟ بولے کہ ماں باپ پر اولاد کا یہ حق ہے، 3 ایسے حقوق آپ نے اہم اور بنیادی اعتبار سے بتائے۔ نمبر 1، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے نیک اور پاک باز بیوی کا انتخاب کرے۔ نمبر 2، ہونے والی اولاد کا اچھے سے اچھا نام رکھے۔ نمبر 3، ان اولاد کو قرآن مجید کی تعلیم دے۔ وہ لڑکا فوری جواب دیتا ہے امیر المومنین میرے باپ نے یہ تینوں کام بھی نہیں کیے ہیں۔ شادی ایک مجوسی لونڈی سے کیا انہوں نے، اور دوسرا میرا نام جعیل، عربی میں جس کو ایک ایسے کیڑے کو کہا جاتا ہے جو گندگیوں پر بیٹھتا ہے، اور کبھی انہوں نے قرآن نہ پڑھا اور نہ مجھے سکھایا۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم اپنے فرائض میں اگر کوتاہی کریں گے تو یہ توقع کس وجہ سے ہم رکھ سکتے ہیں، یا کیسے یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ حسن سلوک کرے گی، یا حسن توقع ہم اس کے ساتھ ہرگز نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اسی لیے والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ رب العالمین سے اپنے دل کی گہرائیوں سے اپنے ماں باپ اور اپنی اولاد کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرے۔ قرآن مجید میں انبیاء کرام کی دعاؤں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، اولاد ہونے سے پہلے کثرت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، ربی حبلی من الصالحین، اللہ مجھے نیک اور صالح لڑکا عطا فرما۔ اولاد کیونکہ اللہ رب العالمین کی ایک بے شمار جو نعمتیں ہیں ان میں سے ایک نعمت اولاد بھی ہے، اور اولاد بھی کیسے ہو کہ نیک اور صالح اولاد ہو، یہ اللہ رب العالمین کی اور بڑی نعمت ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ اللہ کسی کو لڑکے دیتا ہے، کسی کو لڑکیاں عطا فرماتا ہے، کسی کو لڑکے اور لڑکیاں دونوں عطا فرماتا ہے، کسی کو صرف لڑکیاں عطا فرماتا ہے، کسی کو جڑوا عطا فرماتا ہے، اور کسی کو بانجھ رکھ دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی نشانی ہے، یہ اللہ کی آزمائش ہے، وہ جسے چاہے جس طرح چاہے جس قدر چاہے اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے۔ اس لیے انبیاء کرام کی دعائیں، حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے یوں نقل فرمایا، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اپنی اولاد اپنی ذریت کے لیے اللہ رب العالمین سے نیک اور صالح اولاد کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ اسی طرح اپنی اولاد اور اپنی بیوی بچوں کے حق میں بھی ہمیشہ یہ دعا کرنا چاہیے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یہ انبیاء کرام کا معمول رہا کہ اپنی اولاد اور اپنے ماں باپ کے لیے بہتر سے بہتر دعائیں اللہ رب العالمین سے مانگا کرتے تھے۔ رب اجعل لی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، کہ اللہ میری اولاد کو اور مجھے نماز کا پابند بنائے۔ اور خاص طور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنی پیاری دعا فرما رہے ہیں جبکہ وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کیے ہیں، ربنا واجعل مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمہ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، کہ اللہ ہماری اس ادا کو قبول فرما کہ ہم یہ خانہ کعبہ کی جو تعمیر کیے ہیں، اللہ رب العالمین ہماری ذریت میں بھی ان کو نیک اور صالح بنا، اللہ ہمیں عبادت کا طریقہ سکھلا۔ کتنی عاجزی اس کے اندر ہے۔ انبیاء کرام کا یہ معمول، اللہ مجھے توبہ مانگنے، نماز ادا کرنے یا بڑوں کا احترام کرنے
اللہ میرے اندر وہ صلاحیت پیدا کر کہ میں تیری اچھی سے اچھی عبادت کر سکوں۔ اللہ میں تجھ سے دعائیں مانگتا ہوں کیونکہ تو ہی ہماری دعاؤں کا سننے والا ہے۔ نیک بندے اپنی اولاد اور اپنے ماں باپ کے حق میں بھی دعا کرتے ہیں، جس کو اللہ رب العالمین نے سورہ احقاف میں ارشاد فرمایا، قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا، کہ اللہ رب العالمین مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں تیرا شکر بجا لاؤں جو کچھ کہ تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام و اکرام کیا ہے۔ اللہ میں ایسی عبادت کروں جس سے تو راضی ہو جائے۔ اللہ میری اولاد کو نیک اور صالح بنا۔ ظاہر بات ہے ان قرآنی آیات اور حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اگر میں اور آپ اپنے معاشرتی زندگی پر محاسبہ کریں کہ آج ہمارے بچوں کو قرآن کی تعلیم نہیں آتی، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہمارے بچوں کو اچھی طرح وضو کرنا نہیں آتا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہمارے اولاد کو اچھی طرح نماز ادا کرنا نہیں آتا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہمارے بچوں کو اذان اور اقامت دینا نہیں آتا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہماری اولاد کو بڑوں کا ادب و احترام نہیں آتا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں یا ہمارا ملک؟ ظاہر بات ہے قرآنی آیات کی روشنی میں ماں باپ اس کے زیادہ ذمہ دار ہے، کیونکہ کتنی ایسی غلطیاں اور برائیاں ہیں یا کتنے ایسے طرائق ہیں یا دنیاوی وسائل ہیں جس کی محنت اور مشقت کرتے ہوئے ماں باپ اپنی اولاد کی دنیاوی ہر خواہش کو پورا کر دیتے ہیں۔ خود اچھا لباس نہیں پہنتے لیکن اپنی اولاد کو پہناتے ہیں، خود اچھا لقمہ نہیں کھاتے اپنی اولاد کو اچھا کھلاتے ہیں، خود اچھا نہیں اوڑھتے لیکن اپنی اولاد کو اڑاتے ہیں، اور رہنے سہنے کے لیے خود اچھا انتظام نہیں کرتے لیکن اپنی اولاد کا انتظام کرتے۔ ہر اعتبار سے دنیاوی معاملے کے اندر اچھے سے اچھے وسائل پہنچانے کی ہر ماں باپ یہ کوشش کرتے ہیں، لیکن دینی اعتبار سے، علوم دینیہ کے اعتبار سے، قرآن اور احادیث نبویہ سیکھنے اور سکھانے کے اعتبار سے کبھی میں اور آپ اپنے بیوی بچوں کو لے کر نہیں بیٹھتے، کیونکہ اس معاملے میں ہم نے شروع سے ہی سستی اور کاہلی برتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس فکر کو قرآن مجید میں ذکر فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی اولاد کے متعلق بہت فکر ہوا کرتی تھی۔ یہی نتیجہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد سے مرنے سے پہلے پوچھتے ہیں، ما تعبدون من بعدی، اے میری اولاد میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اس آیت کی مبارکہ کی روشنی میں اور آپ موازنہ کریں، پھر اس کے بعد اولاد جواب دیتی ہے کہ ہم انہی پروردگار کی عبادت کریں گے جو تمہارا اور ساری دنیا کا رب العالمین ہے، جو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کا رب ہے، اور ہم اے ابا جان آپ کی اطاعت کرنے والوں میں سے رہیں گے۔ اور آج میں اور آپ اپنی اولاد کے لیے مرنے سے پہلے کچھ ایسی وصیتیں کرتے ہیں، یعنی اپنی جائیداد، اپنے مال، اپنے زمینات، اپنی گاڑی، اپنے بنگلے، ان ساروں کی تقسیمات کے لیے، اور اولاد بھی اس کے لیے منتظر رہتی ہے کہ باپ کب مرے کہ ہم ان کے یعنی جائیداد کا حصہ حاصل کرنے کے لیے پشو پیش رہیں۔ اسی نصیحتوں کو اور وصیت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 سے 19 تک ایسے بہترین کلمات جو حضرت لقمان علیہ السلام اپنے اولاد کو نصیحت کر رہے ہیں، وصیت کے طور پہ فرما رہے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اے بیٹے تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ پھر فرمایا ایسی 7-8 وصیتیں ہیں، مرنے سے پہلے اپنی اولاد کو نصیحت کر رہے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں اور آپ پڑھیں سورہ لقمان آیت نمبر 13 سے 19 تک کہ کیسی پیاری نصیحتیں اپنی اولاد کو۔ ہے کوئی باپ، ہے کوئی ماں جو اپنی اولاد کو اس قرآن مجید کی روشنی میں اتنی بہترین تربیت کرے؟ فرمائے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرے، اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرے، زمین میں کبھی اکڑ کر نہ چلے، اطراء کرنا چلے، غرور اور تکبر کرتے ہوئے اپنی زندگی کو ہرگز نہ گزارے، نمازوں کی پابندی کرے اور نیکی کا حکم دے اور برائیوں سے روکے، اور ان میں آنے والی تمام تکلیفات میں اللہ کی طرف سے جو آزمائش ہے ان پر صبر کرے، اور اسی طرح اپنی گفتگو کو بڑے ہی نرم آواز میں استعمال کرے، کیونکہ اللہ رب العالمین کو بھدی اور چیخ اور پکار کرنے والی آواز اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔
تو اس لیے میں اور آپ قرآن مجید کے اندر وہ آیات، وہ احادیث جس کے اندر اللہ رب العالمین ہماری اولاد کی نیک تربیت اور خاص طور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کی نقل فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ دنیا کے اندر ہر باپ یہ سوچتا ہے کہ اپنی اولاد کو ایسے مقام پر بسائے جہاں پر دنیاوی ساری چیزیں مہیا ہو، پانی ہو، میڈیکل ہو، ہاسپٹل ہو، یعنی رہنے سہنے کے لیے اچھا مکان ہو، ہر چیز کی سہولت ہو، مارکیٹ قریب ہو۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معیار انتخاب کچھ اور ہی تھا۔ ایک ایسے بے آب و گیا میدان میں لے جا کر حضرت حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑے ہیں جہاں پینے کے لیے پانی نہیں، کھانے کے لیے کوئی پھل نہیں ہے، زندگی کا کوئی ذرائع نہیں ہے، کوئی وسائل نہیں ہے، کوئی محلات نہیں ہے، کوئی سواری کا انتظام نہیں ہے، اور وہ بھی اللہ سے دعا کریں اللہ میں اس لیے یہاں پر چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ یہ تیرے گھر کو آباد کرے، اللہ کی عبادت کرے۔ یہ مقصد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رہا۔ تو اس لیے میں اور آپ جب بھی اپنی اولاد سے حسن سلوک کی اگر توقع اگر ہمیں ہے یا اپنی زندگی میں ہم رکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے خاص طور سے سنجیدگی سے سوچے اور ان کی اسلامی بنیادوں پر تربیت کرے۔ آج سارے عالم اسلام میں جو صورتحال ہے، ہمارے بچے یا ہمارے نوجوان جن کی تربیت اسلامی بنیادوں پر نہیں ہوئی، آج اسی کا نتیجہ ہے کہ معاشرتی اعتبار سے مسلمان کس قدر برائیوں کی طرف آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو اسی لیے میں اور آپ اگر اسلامی بنیادوں پر اپنی اولاد کی تربیت کیے ہوتے تو ظاہر بات ہے یہ بچے فساد فی الارض کا سبب نہیں ہوتے، لڑائی جھگڑے کا سبب نہیں ہوتے، گالی گلوچ کا سبب نہیں ہوتے، بلکہ اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور قوم و ملت کی ترقی اور عروج کا ایک سبب بن جاتے۔ تو اس لیے میں اور آپ ان قرآنی آیات اور حدیث کی روشنی میں محاسبہ کرے کہ ایک نیک اور صالح بیوی کا انتخاب، اچھا نام رکھنا، قرآن کی تعلیم دینا، یہ بنیادی اہم اور ضروری چیزیں ہیں جس میں میں اور آپ سستی اور کاہلی کو دور کرتے ہوئے اسلامی بنیادوں پر اپنی اولاد کی تربیت کرے تاکہ دنیا اور آخرت میں وہ نیک اور صالح ہو اور اللہ رب العالمین اس کا بہتر سے بہتر بدلہ ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہر چھوٹے بڑے کا ادب احترام کرنے والا بنائے، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنے اور اپنی اولاد کی نیک تربیت کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن مجید ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھنے اور نمازوں کی پابندی کرنے والا بنائے، اللہ ہمیں پاک و صاف رہنے والے میں سے بنائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو جب تک رکھے ایمان اور اسلام کی حالت میں باقی رکھے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ مکتب راکا التعاونی یعنی راکا میں جو اسلامک سینٹر ہے اس کی جانب سے 20 فروری کو انشاءاللہ عمرے کا انتظام ہے۔ جو بھائی جانے کے خواہش مند ہے وہ اپنا اقامے کا زیراکس یا اپنا فون نمبر میرے پاس لکھا سکتے ہیں۔ 20 فروری ہے انشاءاللہ، تاریخ ذہن میں رکھے، عمرے کا انتظام ہے مکتب کی طرف سے انشاءاللہ۔ اور اگلے درس کا عنوان رہے گا کہ ماں باپ موجودہ دور میں ہر برائی کرنے کے لیے اپنی اولاد کو مشورہ دیتے ہیں، وہ کیسے انشاءاللہ ہم اگلے درس میں سنیں گے۔ السلام علیکم۔